لیکن مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر اپنے دین اور اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے اس کا دین آ جائے، ایمان آ جائے، تو وہ ایمان کی خاطر وطن بھی چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت بھی چھوڑ دیتا ہے، اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب اپنا دین، دین اسلام، جو اللہ کے ہاں دین برحق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو حضرات یہ تو عام مسلمان مومن کی بات ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں شہزادہ رسول کی، جب ہم بات کرتے ہیں جگر گوشہ بطول کی، جب ہم بات کرتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جن کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہے، جو فاطمہ کی گود میں پل کے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کر کے حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں، تو حضرات پھر ان کی ذات کا عالم کیا ہو؟ یہ تو عام مومن کی بات ہے۔ حسین ابن علی کا کیا کہنا ہے؟ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین بھی حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین۔ سر داد نداد دست، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ حسین کا کردار رہتی دنیا تک حق اور باطل میں امتیاز رہے گا، کبھی حق باطل کے ساتھ جڑ نہیں سکے گا، کبھی کوئی باطل کو حق کے ساتھ مخلوط نہیں کر سکے گا، کبھی کوئی اپنے حق باطل کو حق پر مقرب اور حق پر غالب نہیں کر سکے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور باطل مل جائے اور باطل حق کی جگہ لے لے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایسا ہے، اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو قیامت تک حق شرمندہ ہو جاتا، لیکن حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور داستان کربلا رقم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی اباش کیوں نہ ہو، ظالم اور باطل کتنی ہی قوت اور طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، وہ سب کچھ کر سکتا، وہ جان تو لے سکتا ہے، لیکن کبھی وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا نہیں سکتا۔ حق ہمیشہ حق رہے گا، اور باطل اپنا چہرہ کیسا بھی کر لے، کبھی اس پر حق کا خول نہیں چڑھ سکتا۔ یہ حضرات گرامی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سابقہ امتوں کے اور گزرے ہوئے لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کے غیر معمولی واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم عقل والوں کے لیے عبرت کو چھوڑتے ہیں۔ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے سنانے کا مقصد ان کی سیرت سے اپنی سیرتوں کو تعمیر کرنا ہے، جیسے وہ دین کے لیے حق کے لیے کھڑے ہوئے، گرتے ہوئے کرداروں کو ذکر حسین سے اٹھانا، کمزوروں کو
مظلوموں کو، ناتوانوں کو ظلم کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، حق پر ڈٹ جانے کے لیے ان کے اندر حیات جاودانی کو بخشنا ہے۔ یہ سیرت حسین اور ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل حق اور اس کا اسلوب اور طریقہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نعرے تو بہت لگے، محبت میں سب سے اونچی آواز بھی کر لی اور سب سے اونچا ہاتھ بھی اٹھا دیا اور ذکر حسین اور محبت حسین کے دعویدار بھی ہوئے، لیکن جب ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئی، جب باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی بات آئی، تو پھر راہ فرار اختیار کی۔ تو حضرات یاد رکھیے، پھر ذکر حسین سننے سنانے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کے ساتھ، استقامت اور شجاعت کے ساتھ اللہ کے دین پر قربان ہوئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان دے کر بھی زبان حال سے یہی عرض کر رہے تھے کہ مولا میرے پاس تو جو کچھ تھا میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب تو اسے قبول کر لے تو تیرا احسان اور تیرا کرم ہے، مجھ سے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری 10 محرم الحرام بروز جمعہ دوپہر کے وقت ہوتی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ظہر ادا فرما چکے تھے۔ نماز ظہر کے بعد یہ معرکہ شروع ہوا۔ چند لمحوں پر، چند گھڑیوں پر محیط یہ مختصر واقعہ جو دوپہر میں شروع ہوا اور دوپہر ہی کو اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں 88 یزیدی ملعون واصل جہنم ہوئے، اور جس میں 72 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا جام شہادت نوش کر کے داخل جنت ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظالم یزیدیوں نے ایک رات کا قیام کربلا میں ہی کیا۔ ابن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، دنیا کی ہوس نے جسے اندھا کر دیا تھا، اس نے یزیدیوں اور بدبختوں کے کفن دفن کا اور جنازے کا انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے ملعونین اور جہنم واصلین ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کی۔ شہداء کربلا کو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بگور و کفن چھوڑ دیا۔ ایک رات کے قیام کے بعد یہ اگلے دن صبح کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خانواد رسول کی بٹیاؤں کو قید کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر جو خانواد رسول کی بٹیاؤں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر کروایا گیا۔ راستے میں جو بستی آتی، جو گاؤں آتا، حکم تھا ابن زیاد ملعون کی طرف سے کہ تشہیر کرتے آنا۔ شہداء کے مبارک سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیا گیا، اور سب سے آگے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور، وہ چہرہ مبارک جن کو حضور بوسے دیا کرتے تھے، آج خون اور خاک میں لپٹا ہوا یہ چہرہ۔ حد کر دی حضرات ظالموں نے، محض بات قتل تک نہیں رکھی، مبارک جسموں پر گوڑے دڑائے گئے، گوڑوں کی ٹاپوں سے
شہداء کے جسموں کو روندا گیا، جس قدر ان کے اندر بغض اہل بیت تھا اس کی بڑاس نکالی گئی، خیموں کو جلا دیا گیا، مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ جب یہ شہداء کے جسدوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے تو قریب ہی غازریہ نام کا ایک گاؤں، جہاں محبت اہل بیت رکھنے والے بنی اسد کے لوگ تھے، بنی اسد کے لوگ قریب بستی غادریہ سے آئے اور انہوں نے ان مبارک شہداء کے کفن دفن کا اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا، اور انہوں نے پھر تدفین کی، اور انہوں نے پھر کربلا میں قیام کیا، اور اس قیام کے دوران انہوں نے اپنے کھانے کے لیے لحیم تیار کروایا، جسے ہم حلیم بولتے ہیں، یہ اصل لفظ لحیم ہے، لحم سے، کس میں گوشت ڈلتا ہے۔ دلیم بھی کہتے ہیں کہ مختلف اس میں دالیں ڈالی جاتی ہیں، دلیم کہیں یا لحیم کہیں، بہرحال حلیم لفظ بالکل غلط ہے، اور یہ شرعاً بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک اسماء میں سے ایک اسم مبارک حلیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے واللہ غفور حلیم، اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے درگزر فرمانے والا۔ تو یہ جو عام طور پر 10 محرم الحرام کو لحیم بنایا جاتا ہے، تو یہ انہی لوگوں کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کے ہر فعل کے پیچھے سند موجود ہے، ہم بغیر سند والے نہیں ہیں، ہر فعل کے پیچھے سند موجود ہے الحمدللہ۔ 56 میل اور 90-92 کلومیٹر کا سفر سارے دن میں طے ہوا، رات گئے، یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ ان یزیدیوں نے چونکہ رات گئے پہنچے تو ابن زیاد کو اٹھانا، وہ بدبخت ملعون سو چکا تھا، اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ جو کوفہ کے قریب کے لوگ تھے گھروں میں چلے گئے، اور جو دور سے آئے ہوئے بدبخت تھے وہ دارالامارہ میں چلے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور خولہ ابن یزید کو دیا گیا تھا حفاظت کے لیے، وہ آپ کا سر مبارک لے کر گھر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ گھر گیا تو اس کے گھر میں صحن میں ایک تنور تھا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، اس ظالم اور بدبخت نے سر مبارک تنور میں رکھ دیا اور اوپر سے ڈھانپ دیا۔ ذلت کما کر آیا تھا، تھکا ماندہ، لیٹتا ہے سو جاتا ہے۔ رات کی کسی پہر اس کی بیوی اٹھتی کسی حاجت کے لیے تو صحن میں دیکھتی ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تنور جل رہا ہے، سوچتی ہے کہ تنور کس نے جلا دیا۔ جب ڈھکن اٹھا کے دیکھتی تو انگشتے بدنداں ہو جاتی کہ وہ جو تنور جو روشن تھا تو وہ آگ کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ خولہ بن یزید کی بیوی کا بیان ہے کہ میں ساری رات دیکھتی رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سر انور سے نور کی شعاعیں نکلتی اور آسمان تک جاتی تھی۔ ڈر گئی کہ ہمارے گھر میں عذاب آئے گا، تو جان گئی کہ حسین ابن علی کا سر ہے جو یہ بدبخت لایا۔ صبح کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی صبح ہوئی میں اس بدبخت کا گھر چھوڑ دوں گی، اب میں بقیہ زندگی اس ملعون کے ساتھ نہیں گزاروں گی، اور وہ اگلے ہی دن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بدبخت نے سر انور
بڑی حفاظت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ خانوادہ رسول کی بٹیاؤں کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں صحابی رسول زید بن ارقم موجود تھے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو یہ تکبر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کے دندان مبارک پر یہ ٹھوکر مار رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یزید کو فتح دی اور معاذ اللہ حسین کو ذلت اور شکست دی۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو آپ کے دربار میں موجود تھیں، حضرت زید بن ارقم نے جب یہ عالم دیکھا، صحابی رسول تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، آپ سے نہ رہا گیا، آپ نے کہا اے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، جن دندان پر تو اپنی اس ناپاک چھڑی سے ٹھوکرے لگا رہا، خدا کی قسم انہی ہونٹوں پر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جہنم خریدی، تم نے بدبختی کی حد کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ نے حسین کو معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ نے حسین کو بھی عزت دی اور حسین کے باپ علی کو بھی عزت دی اور حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا محبوب بنایا، اور سب سے زیادہ عزت اور تکریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یزید بھی ملعون ہے اور تو بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور تمہارے بڑھاپے نے تمہاری عقل کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو میں ابھی تمہاری گردن مروا دیتا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ سپاہیوں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ دربار سے جا رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بدبختوں نے دنیا کے بدلے دوزخ کا سودا کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم دیکھیں گے کہ انہیں ظلم کا بدلہ کیسے چکانا پڑتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو 18 برس کے جوان تھے اور بیمار تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خانوادہ رسول کی مستورات کے ساتھ بطور محرم چھوڑا تھا اور فرمایا تھا کہ تم لڑائی کے لیے نہیں جاؤ گے۔ جب اس ملعون ابن زیاد نے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ حواریوں نے بتایا جی کہ یہ امام زین العابدین امام حسین کے درمیانے بیٹے، ان کا نام بھی علی تھا، علی اوسط۔ اس نے کہا علی تو میدان میں قتل نہیں ہو گیا؟ کہا جی وہ علی اکبر قتل ہوئے تھے، وہ بڑے بیٹے قتل ہوئے تھے اور چھوٹے بیٹے شہید ہوئے علی اصغر، یہ علی اوسط ہیں، یہ مقابلے کے لیے نہیں آئے اور بیمار ہیں اور مستورات کے ساتھ محرم ہے، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ حسین کی نسل سے کوئی بھی زندہ بچے، ان کو بھی قتل کر دو۔ جلاد جو آگے بڑھا تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنے شہزادے، اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور آغوش میں لے لیا اور فرمایا کہ اے ظالم، اللہ کے ظلم سے ڈر۔ آپ نے اس وقت خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی کرمنا بعطرۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں عزت اور شرف عطا کیا اور ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا، وطہرنا تطہیرا، اور ہمیں کمال طہارت عطا کیا۔ آیت تطہیر ہمارے حق میں نازل فرمائی اور فرمایا اے ظالم کہ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے
کہ ایک محرم ہمارے ساتھ بچا، کیا تو اسے بھی شہید کر کے ہم مستورات کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں چھوڑنا چاہتا؟ یاد رکھ، جب تک تو مجھے قتل نہیں کرے گا تو میرے شہزادے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرعوب فرما دیا، ایسا اس پر رعب طاری ہوا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا کہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گئے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس قافلے کو یوں ہی سروں کو نیزے پر چڑھا کر شہداء کے مبارک سروں کو اور خانوادہ رسول کی بٹیاؤں کو یوں ہی قیدیوں کی طرح امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا کر یزید کے دربار دمشق میں 1300 کلومیٹر کوفہ سے دمشق اونٹوں پر 18 سے 20 دن میں یہ سفر طے ہوا، اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر یہ سفر کروایا گیا بٹیاؤں سے۔ حضرات گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایسا المناک واقعات۔ آقا حسین فرمایا کرتے تھے، یزیدیوں سے فرمایا تھا کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے شہید نہ کرو، اس لیے کہ تم میرے قتل کا متحمل نہیں ہو سکتے ہو تم لوگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے، امت میں نہ رکنے والا ایک انتشار برپا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ پھر یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا، قدرت نے کیسا انتقام لیا، وہ عبرت کا نشان بنے رہتی دنیا تک۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد